بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ایک سوال، اس کا جواب فقیر ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ یہ سوال جو ہے حافظ امداد حسین شاہ صاحب کی طرف اٹھایا گیا سی، جس سے بندہ ناچیز نے پہلے بھی جمعۃ المبارک تے کئی جواب دیتے ہیں، لیکن اج تفصیلاً جناب ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ پہلے سوال سماعت فرماؤ جو حافظ امداد حسین شاہ صاحب نے بندہ ناچیز تے اٹھایا ہے، اس واقعے دے ہوتے کہ واقعہ کی ہے کہ سید دیدار شاہ صاحب کا میں بندہ ناچیز نے واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنی دو بیٹیاں اور ایک بیوی نو اپنے ہاتھوں دے نال قتل کیتا۔ اس دے حوالے دے اتنے شاہ صاحب اس سوال دے اس واقعے دے اتنے شاہ صاحب نے اعتراض اٹھایا کہ واقعہ تو غلط ہے، جو آدمی واقعہ نو بیان کرے ایسا آدمی دائرہ اسلام تو خارج ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب شاہ صاحب کی خدمت ہے کہ صرف یہی ہے کہ شاہ صاحب تساں نے قرآن پاک میں حفظ ضرور کیتا ہے، اللہ تعالیٰ تہاڈی عمر وچ برکت پائے، لیکن تساں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت نہیں پڑھی، شریعت دیا کتاباں تساں نہیں پڑھیاں، فقہ دیا کتاباں تساں نہیں پڑھیاں، تا کر کے تسی اس طرح دے سوالات نو اٹھا کے معاشرے دے اندر معاشرے دا جو سکون ہے اس میں خراب کر رہے ہو۔ تے جناب بزرگ آدمی ہو، بندہ ناچیز جناب کی خدمت دست بستہ اس کا جواب عرض کر رہے ہیں، اور نال دعا بھی کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مزید تھانوں شریعت پاک نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آئمہ مساجد دے نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وہ جواب اب حافظ صاحب جواب سماعت فرماؤ۔ وہ جواب یہ ہے کہ جو بندہ ناچیز نے واقعہ پیش کیتا ہے وہ ہویا ضرور ہے، اور اس طرح دے کئی واقعات تاریخ دے اندر موجود ہیں۔ جدو کافراں نے سکھاں دے اوتے حملہ کیتا تو مسلمانوں نے اپنی عزت نو موت دے گھاٹ اتار دیتا سی۔ آپ پہلے اب سب سنو، پہلے تاریخ دیا کتاباں دا حوالہ میں جناب نو دیاں گا، پھر فقہ دے مسئلے دی طرف آواں گا۔ تاریخ دی کتاب جس دا نام ہے ایک اور بت شکن پیدا ہوا، مصنف عنایت اللہ شگرد الدمش دا عربی معلم ہے، اس کی عربی کتاب کثیر تعداد دے نال بازار وچ مل جاندی، اور بندہ ناچیز دے کولوں کتاباں موجود ہیں۔ اس نے محمود غزنوی دے حوالہ دے نال بات لکھی ہے کہ آپ رحمہ اللہ دے زمانہ دے اندر ایک نہیں بلکہ کئی ایسے واقعات اور رونما ہوئے کہ عورتاں نے اپنیاں جاناں دے کے عزتاں نو محفوظ کیتا ہے، اور اپنی جاناں نو پیش کر کے یعنی خود کشی کر کے اپنیاں جاناں نو پیش کیتا ہے۔ حافظ صاحب اگر یہ غلط ہوندا تو محمود غزنوی دے زمانہ تو بعد حضور اعلیٰ حضرت دا زمانہ آیا، پھر امام فضل حق خیر آبادی دا زمانہ آیا، متعدد مفسرین محدثین دا زمانہ آیا۔ اگر انہوں نے اس بات نو غلط نہیں لکھیا، غلط نہیں کیا، اورنگزیب عالمگیر دا زمانہ آیا، انہوں نے غلط نہیں لکھیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب آج دا کوئی بندہ اٹھے اور کہے کہ جو ایسا واقعہ بیان کرے ایسا آدمی دائرہ اسلام تو خارج ہو جاتا ہے۔ تاریخ دی کتب دے اندر ایسے کئی واقعات موجود ہیں، بلکہ کئی علماء دے کولوں ایسے واقعات اساں سنتے بھی آ رہے ہیں کہ سادات میں سے، اب صاحب توجہ فرماؤ، سادات میں سے ایک عورت سی، عباسی زمانہ ہے، جب غیر مسلموں نے ان کو پکڑا تو اس عورت نے اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ جب غیر میری طرف آئے تو تو نے میری تلوار سے میرا سر تن سے جدا کر دینا ہے، قتل کر دینا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ یہ بات تاریخ کے اندر واضحتاً ملتی ہے کہ اس عورت نے اپنی نکرانی نو، سید زادی نے اپنی نکرانی نو حکم دیتا سی کہ جدو کوئی غیر یعنی کافر میری طرف آئے تو میری تلوار دے نال میرا سر تن تو جدا کر دینا، قتل کر دینا۔ تو
میں پوچھنا چاہنا حافظ صاحب، کیا اب تاریخ کی اس کتب پر، اس واقعات پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ ایک ہے تقویٰ، ایک ہے فتویٰ۔ اب فتاوی عالمگیریہ شریف اور دوسری کتاب عجائب الفقہ شریف مولانا امجد علی اعظمی سرکار دی، آپ اس دی واقعہ اس تفسیر آپ دے انہاں دو حوالے دے نال فتاوی عالمگیری اور عجائب الفقہ شریف مولانا امجد علی اعظمی سرکار دے حوالہ دے نال میں جناب دی خدمت چرز کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں لو کان لہ لا تقلانی نفسک بالسیف او لا قتلتک بالسیات او ذکر لہ۔ اب یعنی اگر کوئی عوام کل انعام میں سے کوئی اٹھے اور کہے کہ جو ایسا واقعہ بیان کرے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ بات بے بنیاد، حافظ صاحب تہاڈی بات بے بنیاد اور جہالت پر مبنی ہے۔ یہ جو عربی عبارات، اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اگر ایک شخص کو یہ یقین ہے کہ دوسرا شخص میری طرف تلوار لے کے آ رہا ہے، فتاوی عالمگیریہ شریف اور عجائب الفقہ شریف کے حوالہ دے نال، کہ ایک آدمی کو یہ یقین ہے کہ دوسرا شخص میری طرف تلوار لے کے آ رہا ہے اور وہ مجھے یقیناً قتل کرے گا اور نہایت ہی برے طریقے سے قتل کرے گا۔ گمان اس شخص کو غالب ہو تو وہ شخص اس گمان میں یقین رکھتا ہو یہ شخص مجھے ہر حال میں قتل ہی کرے گا، وہ شخص اپنے آپ کو اگر قتل کر دے تو اس صورت میں وہ خودکشی کرے تو وہ خودکشی گناہ نہیں۔ اب صاحب اگر تلوار سے اپنے آپ کو قتل کر دے تو وہ خودکشی ہرگز نہیں بنتی۔ توجہ، پہلی بات، مسلمانوں کو اس وقت یعنی 1947 کے جو واقعات رونما ہوئے، مسلمانوں کو اس وقت یہ یقین تھا کہ کافر ان کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں اور مارنے سے پہلے عزتیں بھی لوٹیں گے۔ ان عورتوں کے پستان کاٹے جاتے، ان عورتوں کو خالی قتل نہیں کیا جاتا بلکہ درجنوں اشخاص مل کے ان عورتوں کی آبرو ریزی کرتے، ان کے پستان کاٹ دیے جاتے، پھر ان عورتوں کو بے دردی سے قتل کرتے۔ کتاب تاریخ کی آزادی سے قبل اور آزادی کے بعد اٹھا کے پڑھ لو۔ اب صاحب کتاب ہم لہو جو بہا کے آئے وہ پڑھ لو۔ ہندوستان سے لے کر پنجاب کا سفر یعنی پاکستان کا سفر، یہ کتاب پڑھ لو۔ آپ جتنی بھی تاریخ کی کتابیں اٹھائیں گے تمام کتابوں کے اندر ایسے واقعات ہیں اور علماء سے زبانی بھی سنتے آ رہے ہیں۔ ایسے حافظ صاحب آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ آپ ایسے اعتراض کر کے پورے محلہ میں پریشانی کا سبب بن رہے ہیں۔ مہربانی فرمائیں شریعت پاک کو سمجھیں، شریعت کے اندر انا کے مسئلے کو نہ لے کر آئیں، اپنی انا کو باہر رکھیں، لیکن شریعت ہے۔ ایسا مسئلہ شریعت کے اندر جائز، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا مسئلہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، غور سے پڑھیں سنیں۔ آپ نے غور نہیں کیا، آپ چند مسائل پر محدود ہیں۔ اب صاحب فقہ کا مسئلہ آپ سمجھ نہ سکے، جس کی وجہ سے علمی کمزوری کی وجہ سے آپ علماء اور محلے کے امام پر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ ایسا واقعہ جو بیان کرے سید دیدار علی شاہ صاحب کا ایسا بیان کرنا غلط ہے، جو ایسا بیان کرے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ آپ صاحب توجہ، ایسے آپ صاحب جناب تسی محترم ہو، لیکن میرے اگر کے الفاظ آپ کو اچھے نہ لگے تو معذرت۔ اگر آپ صاحب ایسے برے طریقے سے اگر موت دی جائے، یعنی درجنوں اشخاص مل کے آبرو ریزی کریں، ان کے پستان کاٹ دیے جائے، نرم حصے کو بے دردی سے کاٹ دیا جائے، اگر ایسے برے طریقے سے موت دی جائے، جیسا میں نے پیچھے ذکر بھی کر چکا ہوں کہ اس بری موت سے بچنے کے لیے خودکشی کرنا جائز ہے۔ اور فتاوی عالمگیریہ کو 500 علماء نے مل کے لکھا ہوا ہے۔ جس بات کو 500 علماء مل کر لکھیں اس کا مطلب ہے اس کا توڑ نہیں کیا جاتا۔ اور وہ مساجد چھوٹی مسجدوں کے امام نہیں تھے بلکہ وہ مستند اور صحیح شریعت کے امام تھے۔ بہار شریعت میں بھی لکھا ہے کہ کافروں کے ہاتھوں میں، اب سب توجہ، اب سب توجہ فرماؤ، بہار شریعت میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہے کہ کافروں کے ہاتھوں میں 1000 مسلمان قید ہوں، وہ کہیں یعنی کافر کہیں ایک مسلمان کی عزت ہمارے حوالے کر دو اور 1000 مسلمان لے جاؤ، تو بہار شریعت والوں نے لکھا کہ 1000 کیا، اگر 1 لاکھ بھی ہوں
تو ان 1,00,000 مردوں کا نذرانہ دے دے، اپنی عزت نہ دے، عزت بچانے کے لیے اگر جان دینا ضروری ہے تو بچائے، بجائے اس کے کہ کافر مسلمان کی جان لے رہے ہیں تو بدرجہ اولا جو مسلمان ہیں وہ مسلمان کی عزت محفوظ کرنے کے لیے یا اپنے گھر کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے، کافروں کے ہاتھوں سے بچانے کے لیے، جو جان کے ساتھ ساتھ عزت کے بھی دشمن ہیں، اس حوالہ سے اگر وہ جان لیتے ہیں تو اس حوالہ سے شریعت پاک میں کوئی قباحت نہیں، پریشانی والی بات نہیں، بلکہ بزرگ لوگ فرماتے ہیں کعبہ کی تعظیم، حفصات توجہ فرماؤ، کعبہ کی تعظیم مومن کی عزت سے بڑھ کر نہیں، اور جب کعبے کی تعظیم کی بات آئے تو بندہ قتل کرنے اور قتل کروانے پہ تل سکتا ہے، جب عزت کی بات آئے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ گریز کرے؟ لہٰذا یہ کہنا عزت بچا لے اور جان، لہٰذا یہ کہنا کہ عزت جاتی ہے تو جائے۔ آپ صاحب توجہ فرماؤ، آپ ہمارے محترم ہو، بزرگ ہو، خواجہ خواجگان خواجہ مخدوم صلاح الدین سرکار کی اولاد پاک ہو، لہٰذا میں جناب دی خدمت دست بدستہ عرض کرنا چاہنا کہ مہربانی فرماؤ، خدا را اپنے آپ کو شریعت کے دائرے میں لے کر آؤ، معاشرے کا امن خراب نہ کرو۔ اب صاحب توجہ، یہ کہنا کہ جو عزت جاتی ہے جائے اور جان نہ دے، یہ جھوٹ ہے۔ اگر اس طرح اپنے ہاتھوں سے لے بھی لے، کافر اس کی عزت کو تار تار کرے گا، تو فرمایا یہ جائز ہے، شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ جو اس طرح کا اگر کوئی بیان کر دے، ہاں کوئی مولوی ہو کوئی بھی ہو، تو اس پر کوئی فتویٰ یا مسئلہ نہیں آئے گا، اس کو متفرقہ طور پر پیش کرے، یعنی تفریق کے ساتھ کہ یہ جھوٹ ہے، یہ غلط بات ہے، ایسا بندہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اب صاحب آپ ان شکوں پر اعتراض اٹھا رہے ہیں جو ہمارے ائمہ اور ہمارے اسلاف نے لکھی، تو ان پر وہی بندہ اعتراض اٹھا سکتا ہے جس کے پاس شریعت پاک کا علم نہ ہو۔ تو لہٰذا ایسے مسائل میں میں آپ کو تنبیہ فرما کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ فرمائیں، ایسے مسائل میں نہیں الجھنا چاہیے۔ جو ایسے مسائل میں الجھتا ہے تو سمجھ لیں پھر وہ شریعت کے علم سے بالکل خالی ہے۔ عقل سے بھی اگر کہوں ناراض نہ ہونا تو عقل سے بھی ایسا بندہ پھر خالی لگتا ہے۔ تو مہربانی فرمائیں، جو باتیں ہیں اس میں لوگوں کو نہیں آنا چاہیے، لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ایسے بندہ جو ہے وہ معاشرے کا امن خراب کر رہا ہے۔ لہٰذا آپ سب کی خدمت میں عرض ہے کہ مہربانی فرمائے وہ توبہ کرے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرے کہ اللہ رب العزت سونا آپ صاحب تھوڑی علم عمل کی برکت عطا فرمائے۔ میں بس اتنا ہی عرض کراں گا کہ حافظ صاحب اپنے آپ کو بدل لیں، مہربانی فرمائیں۔ حافظ صاحب، اے جناب، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ حافظ صاحب، آپ ہمارے محترم ہو، آپ بہت ہمارے پیارے ہو، ہمارے دل میں آپ کے بارے میں کوئی ایسی نفرت نہیں ہے، تو لہٰذا یہ جو قبلہ سید نظر حسین شاہ صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ اور بھائی اتفاق شاہ صاحب وہ گئے ہیں حجرہ شاہ مقیم مفتی صاحب کے پاس، تو انہوں نے کہا وہ غلط ہے، تو اس لیے میں نے بیان ریکارڈ کروایا ہے، تو آپ یہ میرا بیان لیں، کسی مفتی صاحب کے پاس لے جائیں، اگر وہ غلط کہہ دیں تو میں انشاءاللہ آپ سے بھی معافی مانگوں گا اور پورے گاؤں سے بھی معافی مانگوں گا اور توبہ استغفار بھی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو شریعت پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔